یہ ہے قطر، سعودی عرب، UAE اور بحرین کے درمیان واقع دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین کنٹری۔ اتنا امیر کہ اس کا پر کیپٹا انکم $1,28,000 بنتا ہے، جو کہ امریکہ، سنگاپور اور ایون کے پڑوسی ممالک جیسے کہ UAE اور سعودی عرب وغیرہ سے کہیں زیادہ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز، شاپنگ مالز، مہنگی گاڑیاں، اس لیے قطر کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہتے ہیں۔ لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائیں تو یہ صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا جس میں غربت، بھوک اور بوریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ جو ملک سارے عرب سے سب سے زیادہ غریب تھا، وہ امیر ترین ملک کیسے بن گیا؟ اس کے پیچھے بہت دلچسپ کہانی ہے جو باقی تمام عرب ممالک سے مختلف ہے۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ یہ بھی جان چکے ہوں گے کہ کیوں آخر UAE اور سعودی عربیہ قطر کو پسند نہیں کرتے، اور آنے والے وقت میں کیسے قطر سب سے زیادہ خوشحال اور محفوظ ملک بنے گا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1916 میں، جب قطر نے برطانیہ کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی جس کے مطابق برطانیہ قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں اس کا دفاع کرے گا، اور بدلے میں قطر اگلے 25 سال تک برٹش کالونی کا حصہ رہے گا، اور یہاں سے نکلنے والے تمام نیچرل ریسورسز پر برطانیہ کا ایک خاص حصہ ہوگا۔ 1940 میں قطر میں پہلی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی۔ 1960 تک قطر میں آئل کی کھوج اور اسے زمین سے نکالنے کا کام عروج پر تھا، اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی بھی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن 1970 میں شیل آئل کمپنی نے اس ملک کا سب سے بڑا خزانہ دریافت کر لیا، نارتھ فیلڈ، دنیا کا سب سے بڑا نیچرل گیس فیلڈ۔ لیکن اس زمانے میں گیس کوئی خاص منافع بخش نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپ لائن کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھیجا جا سکتا، اور قطر گیس استعمال کرنے والے ممالک سے بہت دور تھا، جس کی وجہ سے پائپ لائن بچھانا تقریباً ناممکن تھا۔ اس لیے شیل آئل کمپنی کی یہ ڈسکوری بھی صرف آفیشیل ڈاکومنٹس تک رہ گئی۔ پھر 1971 کو قطر برطانیہ سے آزاد ہوا، لیکن اگلے 25 سال تک قطر میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن پھر 1995 میں جب کراؤن پرنس حماد بن خلیفہ ال ثانی نے اپنے ہی باپ کے خلاف بغاوت کر کے اس کا تختہ الٹ دیا اور قطر کا نیا امیر بن گیا۔ نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا، اور وہ تھی گیس، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے۔ اس لیے اس نے ایک بہت ہی ریئر ٹیکنالوجی، گیس لیکویفیکیشن میں انویسٹ کیا۔ لیکویفیکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں گیس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے آئل کی طرح شپس میں دوسری کنٹریز تک پہنچایا جا سکے۔ اس سارے پروسیس میں گیس کو 161 ڈگری پر ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے، اور اس پروسیس پر قطر نے ساری انویسٹمنٹ کر دی، اور آج وہ LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ملک ہے۔ قطر سے گیس ایکسپورٹ کرنے والی کنٹریز میں چائنا، انڈیا، جاپان، ساؤتھ کوریا اور اسپین شامل ہیں۔ بلینز آف ڈالر قطر میں آنا شروع ہو گئے، لیکن یہ تو قطر کی تقدیر بدلنے میں ایکویشن کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، کیونکہ نیچرل ریسورسز تو بہت سے کنٹریز کے پاس ہوتے ہیں اور انہیں ایکسپلوئٹ بھی بہت سی کنٹریز کر لیتی ہیں، مگر اصل مسئلہ تب آتا ہے جب ان نیچرل ریسورسز سے آنے والے پیسے کا صحیح استعمال کرنے کا وقت آتا ہے، ورنہ وینزویلا اور انگولا کا انجام ہمارے سامنے ہی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے قطر نے باقی تمام ملکوں سے بازی لے گیا۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی جس کا مقصد تھا تیل اور گیس سے آنے والے پیسے پوری دنیا میں انویسٹ کرنا، اور اسی لیے دنیا میں ہر بڑے ملک اور ہر بڑی کمپنی میں آپ کو قطری انویسٹمنٹ نظر آئے گی، چاہے وہ لندن کے بڑے بڑے ہوٹل ہوں، اپارٹمنٹ ہوں، بلڈنگ ہوں، یا امریکہ کے بڑے بڑے آفس ہوں، یا پھر ملٹی نیشنل کمپنیز جیسے کہ ویکس ویگن، برکلی بینک، شیل، ٹفنی اینڈ کمپنی اور روز نیفٹ آئل کمپنی جو رشیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے، اس میں بھی قطر کی انویسٹمنٹ ہے۔ لیکن یہ قطر کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قطر نے بلینز آف ڈالر روڈز، ایئرپورٹ، ریسرچ سینٹر اور فائنینشیل سینٹر پر بھی لگا چکا ہے۔